اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. کتاب الصوم. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عطاء عن ابی صالح الزیاتی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی کل علم ابن آدم له الا الصیام فهو لی وانا اجزی به. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الصوم، حدیث نمبر 201. یہ اسلام کا جو ہے چوتھا جو پلر ہے اسلام کا، اور چوتھا رکن جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. پہلی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور دوسرا ہے اقام الصلاۃ. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کلمے کے بعد، ایمان کے بعد نماز ہے. لیکن اس کے بعد بعض حضرات نے زکوٰۃ کو ذکر کیا، بعض حضرات نے روزے کو ذکر کیا. یہاں جو ہے زکوٰۃ کو پہلے ذکر کیا اس باب میں، اور چوتھے نمبر پر جو ہے روزے کو ذکر کیا. لیکن بعض جگہوں میں روزے کو پہلے ذکر کیا، زکوٰۃ کو بعد ذکر کیا. تو جو بھی ہو، یہ بالکل تقریباً ایک ہی سال میں یہ دونوں زکوٰۃ اور روزہ ایک ہی سال میں ان کا یہ فرض ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو پہلے ذکر کر دے بعد ذکر کر دے، اس پہ کوئی فرق نہیں ہے. البتہ حج جو ہے یہ سب کے بعد میں فرض ہوا ہے. دوسری بات جو ہے زکوٰۃ کے بعد روزہ جو ہے، روزہ بڑا اہم عبادت ہے اسلام میں، کہ ہر نیکی جو ہے وہ اس کا مرتبہ ہے کہ اس کا 1 درجے سے لے کر 10 سے لے کر 700 درجے تک اس کا ثواب ہے. جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کما قال اللہ تعالی، کہ ہر نیکی جو ہے اس کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا ہے، اور جو برائی ہے وہ اکیلی رہے گی، اس کو 10 گنا اس کے گناہ نہیں کیا جائے گا. اور اسی طرح جو مثال دی نیکی کی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. اس میں جو ہے یہ مثال دی گئی کہ ایک نیکی 700 تک جائے گی. واللہ یضاعف لمن یشاء، یا ایک مقام فرما ضعفا مضاعفۃ کثیرۃ، کہ پھر اس کو جو ہے جتنا انسان کا خلوص بڑھتا جائے گا اتنی اس کی نیکی رب تعالیٰ اس کو ڈبل ٹرپل کرتا جائے گا، جس کی کوئی تعداد نہیں. ہاں جی، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب تک بھی آتا ہے کہ لا تعداد نیکیاں، بے شمار حساب، اجر و ثواب رب تعالیٰ دیتا ہے. لیکن سب سے زیادہ کس کا ہے؟ روزے کا ہے. یہ بتا رہے ہیں روزے کا اس سے بھی زیادہ ہے. یعنی یہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، شمار ہی نہیں ہے. کیسے کہ اللہ فرمایا کہ ہر نیکی جو ہے اس کا اجر ابن آدم کو زیادہ زیادہ دیا جاتا ہے، 2 3 4 کر کے دیا جاتا ہے، کئی گنا زیادہ دیا جاتا ہے. لیکن روزہ اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی قیامت کے دن اس کی جزا دوں گا. یعنی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی اس کی جزا ملے گی. ہاں جی، اور ایک اس کا معنی جو ہے اگر اس کو مجہول پڑھا جائے، اجزی بہی کی جگہ پڑھا جائے، اجزا بہا پڑھا جائے، اجزا بہی، تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ میں ہی اس کی جزا ہوں. یعنی جب میدان معاشر ہوگا تو ہر انسان کے پاس کچھ نیکیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ گناہ بھی ہوتے ہیں، حقوق العباد ہوتے ہیں. تو جب آدمی آئے گا حقوق العباد لینے والا، اگر کسی کے پاس نیکیاں ہوں گی تو وہ نیکیاں، کیونکہ وہاں روپے پیسہ تو نہیں ہوگا، وہاں جو بھی کسی کو حق دیا جائے گا تو نیکیوں کے دیا جائے گا، اور اس کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے جتنا بھی حساب کتاب ہوگا. تو اگر کسی کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ خالی رہ جائے گا، تو اب جو ہے اگر
تقاضا کرنے والے، حقوق العباد لینے والے اگر باقی رہ جائیں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمارا تو حساب کتاب باقی رہتا ہے، اور اس کے بعد نیکیاں جو ہمیں دے تو کون سی نیکیاں ہے؟ اس کے بعد روزہ رہ گیا ہے، باقی ساری نیکیاں چلی گئی، روزہ رہ گیا۔ رب فرمائے گا روزہ اس کا میں تمہیں نہیں دوں گا، کیوں کہ روزہ میرے لیے تھا، وہ انا اجزا بہا، اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یعنی نیک عمل کرنے سے آدمی جنت حاصل کر سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے سے جنت والے کو حاصل کرے گا۔ تو یہ اگر اجزا بہا پڑھا جائے، دونوں روایتیں ہیں۔ اجزی بہی کا مطلب ہے کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور وہ کتنی ہوگی جس کا حساب نہیں ہے۔ اجزا بہا کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی وہ مجھے پالے گا۔ تو اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ حقوق العباد والوں کو رب تعالیٰ روزہ نہیں دے گا، روزہ اس کے پاس رہ جائے گا۔ یہ اتنی اچھی عبادت ہے، اور یہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے۔ نماز میں تو آپ کسی کو دکھا سکتے ہو، لمبا رکوع کر لیا، اونچی قرات کر لی، خوبصورت آواز بنا لی، ہاں جی، لمبا سجدہ کر لیا، بڑا خشوع خضوع بنا لیا۔ روزے میں اب بیٹھا ایک آدمی بیٹھا تو کسی کو کیا پتا اس کا روزہ ہے یا نہیں، انلیس اور انٹل یہ کہہ کے جی آج بڑی بھوک لگ رہی ہے کیونکہ صبح بغیر کھائے پیے کے روزہ رکھا۔ اگر اس طرح کی باتیں کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میرا روزہ ہے نا جی، یا مجھے زور سے بولا نہیں جا رہا کیونکہ میں نے جو ہے نا پچھلے پورے ہفتے سے روزے رکھ رہا ہوں، ہاں جی، تو اگر ایسی باتیں کرتا ہے جان بوجھ کر کرتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کی جو ہے نا یہ دکھلاوا اور ریاکاری نظر آ جائے گی۔ لیکن اگر ایک آدمی جو ہے نماز پڑھتا ہے تو نہ بھی کسی کو بتائے، اس کی نہ بھی نیت ہو تو لوگ دیکھ لیں گے، لیکن روزہ جو ہے اگر انسان نہیں بتانا چاہتا تو کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ روزے سے ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب تک انسان روزے سے ہے اس کی کیفیت ملائکہ جیسی، کہ ملائکہ میں ہم میں اور ملائکہ میں کیا فرق ہے کہ ہم کھاتے پیتے ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ نفسانی خواہشات ان کے ساتھ نفسانی خواہشات نہیں ہیں۔ لیکن جب آدمی 12 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے یا 10 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے تو وہ 10-12 گھنٹے اس کی مثال کیسے ہو جاتی ہے؟ ملائکہ جیسی ہو جاتی ہے۔ جیسے ملائکہ عبادت کرتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، کوئی نفسانی خواہشات کا اظہار نہیں کرتے، اسی طرح انسان بھی 12-14 گھنٹے بالکل فرشتہ بن جاتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے روزہ جو ہے، ہاں جی۔ تو فرمایا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ نے حضرت عطا بن ابی رباح اپنے استاد سے یہ حدیث نقل کی، انہوں نے ابی صالح زیات سے، ہاں جی، اور زیات ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا تیل کا بزنس تھا تو اس لیے زیات کہتے ہیں، ہاں جی۔ آج لوگ گھبراتے ہیں جی کہ جی کسی کو قوم ظاہر نہ ہو، حالانکہ ائمہ دیکھیں حضرت جو بڑے بہت 5ویں درجے کے فقیہ ہیں جو قدوری ہیں، فقہاء میں ان کا 5واں درجہ ہے، ہاں جی، درجات مقرر ہے نا، یہ 5ویں درجے کے ہیں۔ تو قدوری کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہانڈیاں بنایا کرتے تھے مٹی کی، ہاں جی، تو آج بھی وہ کتاب کا نام ہی قدوری ہے کہ ہانڈیاں بنانے والے جو تھے، اور ان کو اس پر فخر تھا، حلال روزی ہے۔ تو اسی طرح جو لوہار کا کام کرتے تھے، لوہا وغیرہ، وہ اپنے نام حداد مشہور تھے، یہ حداد ہے، ہاں جی۔ اور جو روئی دھنا کرتے تھے وہ اپنا اس کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے، حلال روزی کما کر اپنے محنت مزدوری کر کے تو پھر جو ہے وہ اگر دین کا کام کرتے ہیں تو حلال روزی میں تو بہت بڑی برکت ہے۔ تو علماء کو جو ان کا کام تھا انہوں نے اپنی قومیت، اپنا کام، اپنا کسب نہیں چھپایا، اور اسے چھپانے کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ لوگوں کا مال لوٹ مار کر نہیں کھاتے، کرپشن سے نہیں کھاتے، اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری کر کے وہ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، خود کھاتے ہیں، تو اسی نام سے مشہور ہیں۔ امام حداد مشہور ہے، امام سیاب مشہور ہے، امام سیاد مشہور ہے، جو تیل بیچنے والے، ہاں جی، تو ان کو اس قسم کا کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ بزاز مشہور ہے، کپڑے بیچنے والے وغیرہ وغیرہ۔ تو
تو وہ امام حضرت ابو ہریرہ، ابی ہریرہ دیکھ لو، ابی ہریرہ بلی کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں گئے کہ بلی ہر وقت ان کے پاس ہوتی تھی، بلی کا بچہ، تو بلی کا بچہ گرا اور آپ نے فرمایا اچھا تو ابو ہریرہ ہے، بلیوں کا باپ ہے. تو آج تک ان کا نام بھی جو ہے بڑی مشکل سے لوگوں کو ملتا ہے کہ ان کا نام کیا تھا. ہاں جی، لیکن وہ ان کے ابو ہریرہ مشہور ہے، بلیوں کے باپ، کہ جو سرکار نے نام رکھا اس سے اتنا پیار ہو گیا کہ اپنا نام بھی چھوڑ دیا، ابو ہریرہ. تو ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یقول اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے جل شانہ، کل عمل ابن آدم لہو، جو اولاد آدم جو بھی اچھا کام کرتی ہے، ہاں جی، کل عمل ابن آدم لہو، جو آدمی ابن آدم کام کرتا ہے وہ اسی کے لیے، یعنی اس کی وہ جو ہے اس کو جزا اس کو ملے گی اور اس کا ثواب اس کو ملے گا، الا الصیام، مگر روزہ. روزہ ایک ایسی عبادت ہے، حالانکہ یہ بھی تو بندہ ہی رکھتا ہے نا، فرمایا روزہ ہے یہ وہ میرے لیے رکھتا ہے کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہوں، حالانکہ نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتا ہے، صدقہ بھی اللہ کے لیے دیتا ہے، سب کچھ، لیکن فرمایا روزہ ایک اتنی مشقت اور تکلیف والی عبادت ہے اور اتنی ایسی عبادت جس میں ریاکاری نہیں ہے، مگر روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور قیامت کے دن پھر وہ دیکھے گا کہ میں اس کو کیا جزا دیتا ہوں، ان اجزی بھی، میں ہی اس کی جزا دوں گا، ہاں جی، یا میں ہی اس کی جزا ہوں، دوسری قرات میں ہو. تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ باقی عبادتوں کی جو ہے اس کی ملٹیپلائی کر کے اس کو نمبر سے نیکی دی جائے گی، ثواب دیا جائے گا، لیکن اس کا ثواب اس سے بھی ابو ہے. جی. ابو حنیفة رضی اللہ تعالی عنہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مؤمن جائع یوما فاجتنب المحارم ولم يأكل مال المسلمین باطلا الا اطعمه اللہ تعالی من ثمار الجنت. یہ امام صاحب ایک بڑا یونیک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، بہت خوبصورت مسئلہ بیان فرما رہے ہیں. امام صاحب کہتے ہیں حضرت اسماعیل سے، وہ حضرت ابی صالح سمان سے، وہ حضرت ام ہانی، میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت علی کی بہن ہے اور یہ حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قالت، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مومن جاء یومن، کوئی بھی مسلمان مرد یا عورت جاء یومن جو کسی دن بھوکا رہے، فاجتنب المحارم، اور حرام کے کاروبار اور کسب سے دور رہے، ولم یاکل، اور نہ کھائے مال مسلمانوں کا غلط طریقے سے، مگر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو طعام عطا فرمائے گا جنت کے پھلوں سے. یہاں مطلقاً ذکر کیا کہ جو بھی آدمی بھوکا رہے. اب دو طریقے بھوکا رہنے کے، ایک تو یہ ہے کہ وہ اتنا غریب ہے کہ اس کے گھر میں کھانے پینے کی چیز نہیں اور باہر سے اس نے کسی سے مانگا نہیں یا کسی نے اس کو دیا نہیں. اب بھوک ایک ایسی چیز ہے انسان کو جو ہے اس کی بھوکا رہنے سے انسان کا سارا جسم کمزور ہو جاتا ہے اور انسان کی نظر بھی کم ہو جاتی ہے. بھوک کا برداشت کرنا بڑا مشکل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی بھی وجہ سے وہ بھوکا رہے، ہاں جی، اب دو وجہ بھوکے رہنے کی، یا تو کس نے اس کو دیا نہیں، یا اس کے پاس مال نہیں، یا اس کو مانگا نہیں، یا مانگا ہے تو کس نے دیا نہیں تو وہ بھوکا رہا، یا اس نے روزہ رکھا اور روزے کی وجہ سے اس کو بڑی بھوک لگی اور نے روزہ مکمل کیا. دونوں صورتوں میں فرمایا کہ جب، اور اس نے کوئی کسی سے لوٹ مار کر کے، حرام مال کر کے، چوری کر کے، کسی غلط طریقے سے اس نے مال جو ہے حاصل کر کے کھایا بھی نہیں، ہاں جی، اور مسلمانوں کا مال دھوکے سے بھی نہیں مایا، کسی طریقے سے نہیں کھایا، ایسا آدمی جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے پھلوں میں سے، جنت کی نعمتوں میں سے روزی عطا فرمائے گا. تو یہ اب روزے کا یہاں ذکر نہیں ہے. ایک آدمی کو ویسے دنیاوی طور پر مومن جو ہے وہ بھوکا رہتا ہے اور اس کو مال نہیں ملتا کہیں سے، کوئی مزدوری نہیں ملتی، کھانے کا نہیں ملتا، اور وہ
مجبوراً بھوکا رہ رہا ہے لیکن ہے وہ مسلمان، لیکن وہ کسی کا مال غلط طریقے سے اس کو چوری سے یا باطل طریقے سے یا ناجائز اور حرام طریقے سے مال کما کر اپنے بچوں کا پیٹ اور اپنا پیٹ نہیں بھرتا، بھوکا رہتا ہے، تو اس کو جو تکلیف ہے وہ اگرچہ روزہ نہیں ہے لیکن ویسے بھوکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو جو حرام مال کی طرف توجہ نہیں کرتا، بھوکا رہتا ہے، چاہے وہ جس وجہ سے بھی ہے، رب تعالیٰ اس کو جنت کے نعمتوں میں سے نعمت عطا فرمائے گا۔ تو مال جو ہے اس کو غلط طریقے سے نہ کمانا یا حرام کا مال کی طرف کوشش نہ کرنا، چاہے جتنی مرضی بھوک رہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بھولتا، اس کو جنت کی نعمتوں میں سے نعمت عطا فرمائے گا۔ اور جب یہ عام بھوک کا حال ہے تو روزے میں بھوکا رہے گا تو اس کی کتنی نعمتیں اس کو رب تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جی ابو حنیفة عن ابراہیم عن ابیہ عن حمید بن عبد الرحمن الحميري عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل من اصحابی یوم عاشوراء مر قومك فليصوموا هذا اليوم قال انهم طعموا قال وان كانوا قد طعموا۔ یہ جو ہے نا حکم، یہ اس حدیث میں جو ہے نا یہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے روزہ جو فرض تھا وہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور جب رمضان شریف آیا پھر حکم ہو گیا کہ اب جس کی مرضی ہے وہ یہ روزہ رکھے، جس کی مرضی نہ رکھے، یہ روزہ پھر نفلی ہو گیا۔ رمضان سے پہلے یہ روزہ فرض تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم سے، وہ اپنے باپ سے، وہ حضرت حمید بن حمید نام ہے، حمید بن عبد الرحمن حمیری سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اپنے صحابہ میں سے کسی صحابی کو عاشورہ کے دن فرمایا، حکم دیا آپ نے عاشورہ کے دن اپنے صحابی کو، اور فرمایا کہ مر قوم کا فل یصوموا، اپنے قوم کو حکم دو کہ وہ روزہ رکھیں، آج کے دن روزہ رکھیں۔ اس نے کہا حضور وہ تو اب تو دن چڑھ گیا ہے، نم طعموا، وہ تو کھا چکے ہوں گے، جب کھا چکے ہوں گے تو پھر روزہ کیسے رکھیں گے؟ فرمایا بہن کانو کا طعموا، اگر وہ کھا چکے ہیں تو پھر بھی روزہ رکھیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ جی کھا چکے ہیں تو پھر بھی روزہ رکھیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک نہیں کھایا تو روزہ رکھ لیں شام تک، تو ان کا روزہ ہو جائے گا، یعنی اگر ابھی تک نہیں کھایا تو روزہ رکھ لیں، اب نیت کر لیں تو اس کا روزہ ہو جائے گا شام تک نہیں کھائیں گے تو۔ اور اگر انہوں نے کھا لیا ہے تو پھر بھی روزے دار کی طرح وہ رہیں، ان کو روزے کا ثواب ملے گا۔ تو اب یہاں سے دو مسئلے ثابت ہوئے، ایک یہ کہ آپ نے فرمایا مر، یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر جو ہے یہ للوجوب ہوتا ہے، یا کوئی قرینہ ہو تو پھر جا کے دوسرے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو چونکہ رمضان نہیں تھا اس لیے یہ وجوب کے لیے رمضان کا روزے سے پہلے جو ہے محرم کے 10ویں کا روزہ فرض قرار دے دیا گیا۔ صحابی رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر رکھو، ان کو کہو کہ روزہ رکھیں۔ اب انہوں نے کہا کہ حضور آج تو میری قوم نے تو کھانا کھا لیا ہوگا تو کیسے روزہ رکھیں؟ تو فرمایا کہ ان کو کہو کہ جس نے نہیں کھایا اس کا روزہ رکھ لے، ابھی سے نیت کر لے، اور جس نے کھا لیا ہے وہ روزہ دار کی طرح رہے۔ اب اس سے علماء نے مسائل نکالے کہ اگر ایک آدمی ہے، مثلا عورت ہے، اب اس کو روزہ اس نے نہیں رکھنا تو وہ جو ہے نا اس کے لیے تو کھانا پینا جائز ہے نا، لیکن اگر وہ عورت جو ہے رمضان کے روزے کے احترام کے لیے اگر وہ سارا دن نہیں کھاتی کہ دوسرے لوگوں کا روزہ ہے، مجھے اگرچہ کھانا پینا جائز ہے لیکن میں اگر نہیں کھاؤں گی ان لوگوں کے احترام کے لیے، روزے کے احترام کے لیے، تو رب تعالیٰ اس کو روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔
تو یہ حکم ہے. یا ایک آدمی ہے اس نے کسی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے یا اس کو اور بیماری ہے، دوائیاں لیتا ہے، تو اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اب یہ نہیں کہ وہ جو لوگوں کے سامنے اور لیا 2-4 روٹیاں لیا میرے لیے کہ میرا تو روزہ ہے نہیں، میں رکھ نہیں سکتا تو میں کیوں بھوکا مرتا رہا. ہاں تو یعنی لوگوں کے سامنے بعض لوگ جو لا علم ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں لوگوں کے سامنے میں جب روزہ نہیں رکھا تو مجھے ڈر کس بات کا ہے. ہاں جی، میں منافق تھوڑا بنا لوگوں کے سامنے کھاؤں گا، یہ گناہ ہے. تو آپ نے فرمایا نا اگرچہ یہ حدیث پاک ہے کہ اگرچہ انہوں نے روزہ نہیں انہوں نے کھا لیا ہے پھر بھی وہ روزے دار کی طرح پورا دن گزاریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب کہ ان کو کہتے تھے آپ منافق بن کے رہو؟ نہیں، روزے دار کے احترام کے لیے روز بھوک سے رہنا اللہ تعالیٰ اس کا ان کو اجر عطا فرمائے گا. تو جس آدمی نے روزہ نہیں رکھا کسی بیماری کی وجہ سے یا شرعی عذر کی وجہ سے، عورت نے روزہ نہیں رکھا، اب وہ سارا دن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے روزہ داروں کے سامنے نہ کھاتے رہیں، یہ ان کی توہین ہے، بے ادبی ہے. تو روزے داروں کی طرح رہیں، رب تعالیٰ ان کو روزے کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ رمضان کا روزہ اس وقت فرض نہیں تھا، نہیں آیا تھا حکم، اس لیے فرمایا کہ تم روزہ رکھو، تو گویا کہ وہ رمضان کے روزے کی طرح ہے. اب ایک بات جو ہے نا کہ روزوں میں فرق ہے. ایک روزہ ہوتا ہے فرض، ایک روزہ ہوتا ہے نفلی یا واجب ہوتا ہے. میری بات غور سے سن لیجیے مسئلہ کو. اگر رمضان کا روزہ ہے یا واجب روزہ ہے تو اس کے لیے ایک دن پہلے نیت کرنی ہوتی ہے. مثلا کل روزہ رکھنا ہے نا، تو آج شام کو اس کی نیت کرنی ہے کہ میں کل رمضان کا روزہ رکھوں گا. اگر روزہ واجب ہے جو قضاء کا روزہ ہے کہ کس نے منت مانی تھی میرا یہ کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، یا کسی کا رمضان کا روزہ قضا ہوا ہے یا توڑا ہے اس نے، وہ روزہ رکھنا ہے، یا کسی نے نفلی روزہ رکھا تھا جیسے آگے حدیث آئے گی اور اس نے کھا لیا، روزہ توڑ دیا، نفلی روزہ توڑ دیا، اب اس کسی میں ایک روزہ فرض اور لازم ہے، واجب ہے، قضا اس کی، وہ روزہ رکھنا ہے، تو اس کی نیت ایک رات پہلے کرنی ہوگی. فرض روزہ، قضا کا روزہ، نظر کا روزہ، یعنی جو واجب اور فرض اور واجب روزہ ہے اس کے رکھنے کے لیے نیت کا فرض ہے ایک رات پہلے. اب آپ جب یہ مسئلہ جب یہ سنیں گے، اب اس نیت کو غور کریں. واب صوم غد نویت من شہر رمضان، کیا معنی اس کا؟ میں نیت کرتا ہوں اس روزے کی جو کل رکھنا ہے. تو اگر آپ سحری کے وقت یہ دعا پڑھیں تو عجیب لگتا ہے نا. مجھے کئی لوگوں نے پوچھا بھی صحیح کہ جی اس کا مفہوم کیا ہے کہ واب صوم غد نویت، تو ہم روزہ آج رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو کل روزہ رکھنا ہے ہم اس کی نیت کرتے ہیں. سمجھے میری بات؟ اب مسئلہ کلیئر ہو گیا نا کہ واب صوم غد نویت تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ آج رات کو ہم نیت کر رہے ہیں کہ جو ہم نے کل روزہ رکھنا ہے ہم اس کی آج سے نیت کر رہے ہیں. تو وہ روزہ جو ہے نا اس کی نیت، اب لوگوں کو اس مسئلے کا نہیں علم اور وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارے مسلمان جو ہیں وہ جب روزہ رمضان کا چاند آتا ہے تو نیت کیا کرتے ہیں کہ صبح روزہ رکھنا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ کہیں لیکن ان کی نیت ہوتی ہے صبح روزہ رکھنا ہے. تراویح پڑھتے ہیں کہ کل روزہ رکھنا ہے. ہاں جی، رمضان کا چاند نظر آ گیا، ہر فجر کو ان کا ہوتا ہے بھائی سحری کے لیے آٹا گوندھ رکھو، روٹی تیار کر کے رکھو، فلاں چیز لے کے آؤ، کل روزہ رکھنا ہے. تو یہی نیت ہے، یہی مطلب ہے واب صوم غد نویت من شہر رمضان. تو جو بھی واجب روزہ ہے، قضا کا روزہ ہے یا روزہ توڑا ہے اس کو روزہ رکھنا، یا رمضان کا روزہ ہے اس کی نیت ایک رات پہلے سے لفظوں سے کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو ویسے نیت ضرور کر کے سوئے کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے. یہ ہے فرض. اس لیے ہم جو ہے نا یہ آئیے واب صوم غد نویت من شہر رمضان، یہ لفظ جو ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اور جو نفلی روزہ ہے اس کے لیے کیا ہے کہ زاوائے کبریٰ جو ہے، زاوائے کبریٰ سے پہلے نیت کر لے. اگر اس نے کچھ نہیں کھایا تو روزہ اس کا ہو جائے گا. یہ جو آپ نے فرمایا کہ جا کر اپنی قوم کو اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھیں، یہ اس کی دلیل ہے کہ
جاؤ جس نے روزہ جس نے ابھی تک نہیں دوپہر سے پہلے زاویہ کبریٰ کیا ہوتا ہے؟ دوپہر سے پہلے جب وہ باب آئے گا تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا میں. دوپہر سے پہلے یعنی زوال سے پہلے جس آدمی نے نہیں کوئی کھایا پیا، ہاں جی لیٹ سے کہ میں ٹائم بتاتا ہوں، فار ایگزامپل 11 بجے ٹائم ہے زاویہ کبریٰ کا، ہاں جی زوال کا ٹائم. اس وقت اگر کسی نے نہیں کھایا 10:30 بجے تک 10 بجے تک نہیں کھایا، 11 بجے زوال کا ٹائم شروع ہونا، اس سے پہلے کسی نے نہیں کھایا پیا، دوائی نہیں لی، کچھ نہیں کیا، اب اس کا ارادہ بن جاتا ہے جی میں نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہوں آج، تو نیت کر لے، تو شام تک نہ کھائے تو اس کا نفلی روزہ ہو جائے گا. اس کے لیے صبح سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے. آپ نے فرمایا نا جا کے اپنی قوم کو کہہ دے کہ روزہ کی نیت کر لے. تو جس نے نہیں کھایا اس کا روزہ ہو جائے گا، اور جس نے کھا لیا ہے اگر وہ شام تک بھوکا رہے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ روزے کا ثواب دے دے گا اگرچہ اس نے پہلے کھا لیا. لیکن یہ حکم کیا ہے کہ نفلی روزہ جس آدمی نے رکھنا ہو وہ دوپہر سے پہلے زوال سے پہلے اگر روزے کی نیت کر لے کہ چلو کھایا پیا تو ہے کچھ نہیں، گھر میں پکا بھی کچھ نہیں ہے، چلو ہم روزہ ہی رکھ لیتے ہیں، تو کیا کرے وہ روزے کی نیت کر لے تو اس کو روزہ ہو جائے گا. اور دوسرا ہے کہ جو روزہ فرض ہے اس میں جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھنا تو وہ روزے دار کے سامنے اگر روزے کی حالت میں رہیں کہ اس کی بے ادبی نہ کریں، اس کا دل بڑھائیں، روزہ نہ کھائیں پئیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ مطلب ہے اس کا. اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھو نا حدیث پاک ہے حضرت سلمہ بن اکوع سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک آدمی کو بھیجا جا کے لوگوں میں اعلان کر دے کہ آج یوم عاشوراء ہے، جس نے کھا لیا وہ روزہ رکھے اور جس نے نہیں کھایا وہ نہ کھائے. یعنی جس نے کھا لیا ہے وہ روزہ رکھے، یعنی اس کے بعد روزہ دار کی طرح رہے، اور جس نے نہیں کھایا وہ روزہ رکھ لے اور اس کو اس کا ثواب مل جائے گا. اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہمیں حکم دیتے تھے اور ہمیں ابھارتے تھے کہ روزہ رکھو یوم عاشوراء کا، اور پھر ہمارے ساتھ وعدہ لیتے تھے، وہ مطلب معاہدہ کرتے تھے. جب رمضان کا روزہ فرض آیا تو اب آپ نے کیا فرمایا؟ من شاء صام عاشوراء، اب جس کی مرضی ہے وہ عاشوراء کا روزہ رکھے، اور جس کی مرضی ہے لم یصم وہ روزہ نہ رکھے. تو گویا کہ پہلے روزہ یہ فرض کا درجہ تھا عاشوراء کے روزے کو، اب نفلی ہو گیا. ہاں جی. اور پھر ایک اور حدیث اس میں آتا ہے کہ اب عاشوراء کا روزہ جو ہے بخاری کی حدیث کے مطابق کہ جس کو علامہ فتح الباری نے نقل کیا ہے کہ اب جس کی مرضی ہے وہ روزہ رکھے، جس کی مرضی نہ رکھے، لیکن جو رکھے روزہ وہ 2 رکھ لے. عاشوراء کا اکیلا نہ رکھے کہ یہودیوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جائے گی، یہود کی مخالفت کرنی ہے تو مخالفت کی کہ عاشوراء کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لے، 9ویں 10ویں کا روزہ رکھ لے یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھ لے، 2 روزے رکھے. عاشوراء اصل روزہ ہو گیا اور ایک ساتھ یہود کی مخالفت کے لیے ہو گیا کہ تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، وہ 1 روزہ رکھتے ہیں ہم 2 رکھیں گے. ہاں جی آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ یہ اگر سحری سے پہلے بھی کوئی بندہ اٹھ کے نیت کر لے واجب کی پھر بھی روزہ تو ہاں ہو سکتا ہے. مطلب دیکھیں نا دن کس وقت شروع ہوتا ہے؟ جب روزہ کا ٹائم ختم ہو جائے تو سحری سے پہلے جو رکھے گا وہ 1 دن پہلے ہی ہو گیا نا. جی بالکل. کیا خیال ہے؟ یعنی جب 11:59 ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگلا دن شروع ہو گیا کہ نہیں ہوا نا. تو 11:59 پر جو ہے آپ کو لیے بہت سارا ثبوت ہے کہ جی آج 1 دن پہلے ہم ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ کوئی بھی ٹرانزیکشن آپ کی جو ہے وہ 12 o'clock سے پہلے نہیں ہوتی. اسی طرح مطلب کئی کام ہیں جس کو آپ جو ہے نا 2 منٹ پہلے، 4 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، 1 منٹ پہلے ایون جو ہے نا کہتے ہیں حکم ثابت نہیں ہوا. اسی طرح جب فجر طلوع نہیں ہوئی اس سے پہلے حکم جو ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ قانون جو ہے نا جیسے دنیا کے قانون ہے، دین کا قانون بھی اسی طرح ہے کہ اب اگر سورج جو پاؤں نہیں پھٹی، اگر دوسرے دن شروع نہیں ہوا، آج روزے کا ٹائم شروع نہیں ہوا، ابھی ختم نہیں ہوا اس کے کھانے کا، تو اس سے پہلے دوسرا پہلا دن ہے، رات ہے. تو اگر آپ جتنا پہلے نیت کر لیں اتنا اچھا ہے، لیکن اگر آپ کر لیں
تو آپ کا ارادہ تو ہے نا، آپ کا ارادہ مغرب کے وقت بھی ہے روزہ رکھنے کا، تو آپ کر سکتے ہیں اس کا ایک دن پہلے، تاریخ نہیں بدلی ابھی. جی. ابو حنیفة رضی اللہ تعالی عنہ عن الهيثم عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بأنبا فأمر اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اوتی رسول اللہ جی اوتی رسول اللہ بأنبا فأمر اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأرنبا. ہاں جی. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنما فأمر أصحابه فأكلوا وقال للذي جاء بها ما لك لا تأكل منا قال إني صائم قال وما صومك قال تطوع قال فهل البيضة. جی یہاں سے ایک مسئلہ اور شروع ہو رہا ہے، چند مسائل اس میں آئیں گے، پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حیثم سے، وہ حضرت موسیٰ بن طلحہ سے، وہ ابن حوتکیہ سے، ہاں جی، وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے. قالا اوتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِإِرْنَبَا، نبی کریم علیہ السلام کے پاس خرگوش لایا گیا. ہاں جی، لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خرگوش. یہ جو کیا بولتے ہیں خرگوش کو؟ ریبٹ لایا گیا. فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے صحابہ کو، فَأَكَلُوا، تو انہوں نے کھایا. آپ نے فرمایا کھاؤ، خرگوش لایا گیا تو کھایا. وَقَالَ لِلَّذِي جَاءَ بِهَا، اور آپ نے اس کو فرمایا جو وہ لے کر آیا تھا، مَالَكَ لَا تَأْكُلْ مِنْهَا، تو لایا ہے میرے پاس ریبٹ، تو کھاتا کیوں نہیں؟ ہاں جی، ہم کھا رہے ہیں تو کیوں نہیں کھاتا؟ کہنے لگا انی صائم، میں روزے سے ہوں. قال وما صومک، اس نے کہا، آپ نے فرمایا ما صومک، کیا روزہ تیرا ہے؟ قال تطوع، نفلی روزہ ہے. فرمایا فحل البیض، تو نے 20 کا روزہ کیوں نہیں رکھتا تو؟ ہاں جی. تو یہاں سے ایک حدیث میں کتنے مسائل ثابت ہو گئے. پہلا مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خرگوش لایا گیا، ہاں جی، ریبٹ لایا گیا. اب ریبٹ جو ہے شیعہ نہیں کھاتے، شیعہ کے نزدیک جو ہے نا ریبٹ حلال نہیں ہے، وہ نہیں کھاتے. ہاں جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خرگوش لایا گیا، آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو کھاؤ. آپ نے بھی کھایا، صحابہ نے بھی کھایا. فاکلوا، صحابہ نے کھایا. ہاں جی. اب اگر یہاں جو ہے یہ کہ یہاں یہ لفظ نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کھایا، آپ نے حکم دیا صحابہ کو کہ کھاؤ. ہاں جی. تو انہوں نے کھایا، تو جس جو لایا تھا اس کو کہا تو کیوں نہیں کھاتا؟ تو اس کا مطلب یہ اگر آپ نے اس کو کہا کہ تو نہیں کھاتا، تو یہ دلیل بتاتی ہے کہ آپ نے بھی تو کھایا ہوگا نا. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں تو نہیں کھاتا اور آپ نے خود نہ کھایا ہو؟ ہاں جی. اب جو فقہ ہے نا، اصول فقہ پڑھی آپ نے؟ جی. کون سی پڑھی ہے؟ وہ اصول شاشی پڑھ رہے ہیں آپ سی. جی. اصول شاشی میں وہ آتا ہے جو ہے عبارت النص، جی، دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص. یعنی ایک آیت نازل ہوئی نا، اس میں 4 مسئلے ثابت ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے عبارت النص، ایک ہوتا ہے دلالت النص، ایک ہوتا ہے اشارت النص، ایک ہوتا ہے اقتضاء النص. اس سے بہت بڑے مسئلے ثابت ہوتے ہیں. عبارت النص کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز آئی جس سے عبارت سے وہ چیز ثابت ہو گئی. جیسے قرآن مجید ہے، اس میں آتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ہاں جی. یہ عبارت بتا رہی ہے، حکم دے رہی ہے کہ تم کیا کرو، نماز پڑھو. اور وہاں تو اور مثالیں انہوں نے بہت ساری دی ہوگی. جب وہ باب آئے گا نا اصول فقہ میں، تو وہ مثالیں دیتے ہیں کہ یہ عبارت النص ہے، اسے اشارت النص ہے، اقتضاء النص ہے. تو میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں موٹی بات کہ عبارت النص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو عبارت جو ہے نا نص کی، نص کہتے ہیں وہ آیت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی ہے، وہ نص ہے. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نص ہے. نص کا مطلب کہ پکی بات ہے، قرآن کی بات پکی ہے، حدیث کی بات پکی ہے. جو لفظوں سے بات ثابت ہو رہی ہے وہ عبارت النص ہے. کہ آپ نے فرمایا نماز پڑھو، اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو، یہ عبارت النص ہے.
اور اس کے بعد جو ہے عبارت النص میں ایک دلالت النص، کہ وہ لفظوں میں تو وہ بات تم سے نظر نہیں آ رہی، لیکن اس بات سے یہ بات جو ہے نا واضح ہو رہی ہے کہ آپ کا یہ مطلب ہے۔ اشارت النص میں کیا مطلب ہے کہ اشارے سے یہ ثابت ہو رہی ہے۔ جیسے اب یہاں دیکھو، نبی کریم علیہ السلام کے پاس خرگوش لایا گیا تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے حضور کے دسترخوان پر جب خرگوش کھایا گیا تو یہ دلالت النص ہے کہ جب رسول اللہ کے دسترخوان پر کھایا گیا، اگرچہ اس میں یہ نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کھایا، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ صحابہ نے کھایا، اس میں کہ آپ نے حکم دیا۔ جب حکم دیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے حکم دیا اور صحابہ نے نہ کھایا ہو؟ حضور کے دسترخوان پر کھایا گیا، آپ کی یہ دلالت النص بھی ہے۔ اور یہ ہے کہ آپ اس میں یہ نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کھایا، لیکن آپ نے اس کو کہا جو لایا تھا کہ تو کیوں نہیں کھاتا، تو جب اس کو کہا کہ تو نہیں کھاتا تو آپ نے خود نہیں کھایا ہوگا، یہ اشارت النص ہے۔ سمجھے نہیں؟ اب یہ بات آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی کہ جب آپ نے صحابہ کو حکم دیا تو یہ حلال ہے، اس کو کہا کہ تو کیوں نہیں کھاتا، اس نے کہا جی میں روزے سے ہوں، ہاں جی، جب آپ نے اس کو فرمایا تو خود نہیں کھایا ہوگا۔ تو اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، کہ کس بات کے لیے دلیل چلائی گئی ہے، ہاں جی، یہ سارے مسئلے جو ہے نا ایک اس حدیث سے نص سے ثابت ہوتے ہیں، ہاں جی۔ عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص۔ تو یہ آپ یہ چیزیں میں نے ذکر کر دی، جب آپ اصول فقہ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کے اندر پھر ساری مثالوں کے ساتھ ہر مسئلے کے ساتھ فقہا یہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، تو آپ نے حکم دیا فَأَكَلُوا، فَأَمَرَ الصَّحَابَةَ فَأَكَلُوا، انہوں نے کھایا۔ تو حضور کے دسترخوان پر جب کھائی گئی چیز، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ ایک بات اور بتاؤں آپ کو، یہاں تو آپ نے حکم دیا نا، فَأَمَرَ، جب آمارا کہا کھاؤ تو وہ چیز حلال ہے۔ جب آپ نے حکم دیا، کہ میں اور بڑی باریک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے حکم دیا فَأَمَرَ، آپ نے حکم دیا اپنے صحابہ کو، فَأَكَلُوا، اور انہوں نے کھایا۔ تو اب کیا مطلب ہے کہ ریبٹ کے حلال ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ لیکن ایک اور حدیث آتی ہے، وہاں آمارا کا حکم نہیں ہے، وہاں یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے گو کھائی، لزرڈ جو تھی وہ کھائی، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے حکم نہیں دیا۔ جب آپ نے حکم نہیں دیا، اب کسی نے کھائی تو ان کا جو پرانا طریقہ تھا جاہلیت میں کہ وہ یہ جو تھے یہ حرام جانور کھایا کرتے تھے، جیسے وہ کسرا کے دربار میں صحابی گئے سفیر بن کر، تو آپ نے جو ہے ان کے رولز ریگولیشن کو فالو نہیں کیا، ایسے مارتے گئے نیزہ، ان کے کارپیٹ کٹتے گئے اور سواری پر گئے، اور جو ہے جا کر بیٹھ گئے، کرسی پر نہیں بیٹھے، نیچے بیٹھ گئے یا ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول نے جو دین سکھایا، طریقہ سکھایا، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو وہ جو تھا نا، اس کا دماغ خراب تھا نا کسرا کا، تو اس نے کہا تم جو ہے تم لالچی بن کر جو ہے، لالچ تمہاری منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں ہمارے سرسبز ملک کو دیکھ کر اور ہمارے خزانے دیکھ کر، تم لزرڈ کھایا کرتے تھے، کتوں کو کھایا کرتے تھے، حرام کھایا کرتے تھے، اب تم جو ہے بڑے مہذب بن گئے ہو اور تم جو ہمارے ملک کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہو۔ اس طرح کا اس نے بات کی۔ تو صحابی رسول نے کیا کہا کہ یہ تیری بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں تہذیب کا بالکل پتہ نہیں تھا، ہمیں انسانیت تمہارے قریب سے نہیں گزری تھی، ہم حرام جو ہے لزرڈ کو کھایا کرتے تھے، کتوں کو کھایا کرتے تھے، ہم حرام چیزیں کھایا کرتے تھے، ہمیں حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، ہمیں گفتگو کا طریقہ نہیں تھا، ہمیں کھانے پینے کا طریقہ نہیں تھا، ہمیں انسانیت ہمارے قریب سے نہیں گزری تھی۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے، اللہ نے اپنے نبی کو ہمارے پاس بھیجا جس نے ہمیں انسانیت سکھائی۔
اور وہ انسانیت آج ہم آپ کو سکھانے کے لیے آئے، تو یہ وہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو جیسے وہ حدیث پاک آتی ہے کہ قبیلہ سلیم کا ایک آدمی لیزرڈ دے کر گزر رہا تھا، اور وہ اس لیے گزر رہا تھا کہ وہ لیزرڈ کھایا کرتے تھے، گو کو کھایا کرتے تھے۔ تو اس نے جب آپ کے سامنے پھینک دیا، لوگ اکٹھے جمع تھے، تو اس نے پھینک دیا، اس نے کہا محمد میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ لیزرڈ جو ہے آپ کی گواہی دے دے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے پھر اس سے لیزرڈ سے گفتگو کی، جو حدیث پاک آتی ہے، میں نے ایسا اپنی کتاب میں بھی حدیث لکھی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اے لیزرڈ، تو اس نے کہا لبیک و صادق یا رسول اللہ، عربی زبان میں۔ سب سن رہے ہیں، حضرت عمر اس کے راوی ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا میں عبادت کرتی ہوں جس کی بادشاہی زمانوں میں آسمانوں میں ہے، جس کا حکم زمینوں میں ہے، جس کا حکم سمندروں میں چلتا ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب دوزخ ہے، یہ اس نے کہا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ پھر میرے بارے میں بتا، من انا، میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا انت رسول رب العالمین، انت خاتم النبیین، یہ اس نے کہا تو خاتم النبیین ہے۔ ہاں جی، پھر قد افلح من صدق کا، وہ قد خواب من کذب کا، جس نے آپ کی تصدیق کی وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ ذلیل و خوار ہوا۔ تو وہ لوگ لیزرڈ کھایا کرتے تھے۔ تو بخاری و مسلم حدیث آتی ہے سیاستہ میں کہ صحابہ نے گو کھائی، لیکن نبی کریم علیہ السلام، اس سے روایت میں آتا ہے کہ آپ کو وہ پسند نہیں تھی، تو گو آپ نے نہیں کھائی۔ لیکن ارنب جو ہے، یہ جو ہے ریبٹ، اس میں آپ نے حکم دیا صحابہ کو۔ یہ فرق ہے کہ لیزرڈ جو ہے احناف کے نزدیک حلال نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کھائی، آپ اس کو مکروہ جانتے تھے، آپ اس کو کھانا پسند نہیں فرماتے تھے، اور صحابہ جو ہے وہ پہلے کھاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ جاہلیت کا دور تھا، تو وہ اگر کھاتے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ کھاتے تھے تو وہ حلال ہو گئی ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام اس سے نفرت کرتے تھے تو اس لیے امام صاحب نے کہا کہ وہ حلال نہیں ہے، وہ نہیں کھاتے تھے۔ تو ریبٹ کو جو ہے نا آپ نے حکم دیا، صحابہ نے کھایا، اس لیے ہمارے نزدیک یہ حلال ہے۔ اب وہ آدمی جو لے کر آیا تھا وہ نہیں کھا رہا، تو آپ نے فرمایا تو کیوں نہیں کھاتا؟ اس نے کہا میں روزے سے ہوں۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ تو روزے سے ہے، تو آپ نے کہا حلال 20، تو نے پھر 20 کا روزہ کیوں نہیں رکھا؟ ہاں جی، یعنی وہ دن غالباً تھے جو 20 کے دن نہیں تھے۔ تو 20 کے روزے کیا ہوتے ہیں؟ ہر مہینے کی 13، 14، 15، ان کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت پر فرض تھے، اور یہ آج ہماری امت میں، حضور کی امت میں، یعنی امت مسلمہ میں یہ سنت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر روزہ رکھنا ہی ہے تو 20 کا روزہ رکھتے۔ تو یہ ایک تو آپ نے ترغیب دی، ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ آپ نے اس کو ترغیب دی کہ روزہ رکھنا ہے تو کون سا روزہ رکھو؟ ایام 20 کا، 13، 14، 15 کا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ تو کھاتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں روزے سے ہوں۔ تو احناف کے نزدیک اگر نفلی روزہ ہو، احناف کے نزدیک اگر نفلی روزہ ہو تو آدمی اپنے میزبان کی خوشی کے لیے اگر کھا لے، روزہ توڑ دے، تو اس کو اس روزے سے زیادہ ثواب ملتا ہے جو اس نے روزہ رکھا ہے۔ مثلا آپ نے نفلی روزہ رکھا اور کسی کو نہیں بتایا میرا روزہ ہے، آپ گئے کسی بزرگ کے ہاں اور بزرگ نے کہا یار ہمارے ساتھ کھانا کھا، آج ہمارا دل چاہتا ہے کہ داؤد صاحب ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، اور آپ کا روزہ ہے، تو آپ نے بتایا نہیں کسی کو۔ اگر آپ ان بزرگوں کے ساتھ جو آپ کے استاد ہیں، پیر ہیں، مرشد ہیں، والد صاحب ہیں، والدہ صاحب ہیں، کوئی اور بزرگ آدمی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ داؤد ہمارا دل چاہتا ہے، بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی، ہمیں بڑی خوشی ہو گیا، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، اور آپ کو مسئلے کا پتہ ہے یا نہیں، آپ ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی بات ماننے کے لیے ان کے ساتھ کھا لیں اور نفلی روزہ توڑ دیں، تو آپ کو اس روزے سے کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا جو آپ نے روزہ رکھا ہے۔ ہاں جی، اب یہ ثواب تو ملے گا، اختلاف کس بات میں؟ باقی امام ہم میں
اختلاف اس بات میں ہے کہ جو ہے یہ نفلی روزہ آپ توڑ سکتے ہیں یا نہیں. احناف کے نزدیک توڑ سکتے ہیں اور پھر اس کی جگہ اور روزہ رکھنا پڑے گا. پہلے یہ نفلی روزہ ہے، اب کیا ہو جائے گا؟ واجب. کیونکہ آپ نے جب 2 نفل آپ نے نیت کی، وہ تو آپ پر آپشنل تھے، آپ پڑھتے یا نہ پڑھتے، لیکن جب آپ نے توڑ دیے 2 نفل، اب وہ واجب ہو گئے، آپ ضرور پڑھنے پڑیں گے. نفلی روزہ آپ پر فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، آپ رکھتے یا نہ رکھتے. جب آپ نے رکھ لیا، اب آپ نے کسی بھی غرض سے توڑ دیا، وہ جی کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، اب آپ کے لیے روزہ رکھنا وہ واجب ہو گیا. تو اگر کسی بزرگ کے ساتھ آپ کھانا کھائیں گے کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کا زیادہ ثواب ہے. اگر آپ نے اس کی راضی کرنے کے لیے، اس کی بات ماننے کے لیے روزہ رکھا تو توڑ دیا، آپ کو بہت زیادہ ثواب اس کا ملے گا، بہت زیادہ ثواب ملے گا، کئی روزوں کا ثواب ملے گا اگر آپ نے اس کی خوش کرنے کے لیے آپ نے کیا. اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا کیونکہ نفلی روزہ ہے. لیکن اب جو ہے نا، اب آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، لیکن واجب روزہ آپ نہیں توڑ سکتے. جو قضاء کا روزہ ہے، جو رمضان کا روزہ ہے، جو نذر کا روزہ ہے، وہ آپ مثلا آپ نے روزہ رکھا نفلی، آپ نے کسی کے ساتھ کھانا کھا لیا، روزہ ٹوٹ گیا نا. اب اگلے دن آپ نے روزہ رکھا وہ جو آپ نے توڑا تھا. اب اگر کوئی بڑے سے بڑا مولوی بھی آپ کو یہ پیر کہتا ہے نا ہمارے ساتھ کھانا کھا، تو آپ نہیں توڑ سکتے. کیوں کہ یہ واجب روزہ ہے، وہ نفلی روزہ نہیں ہے. تو آپ نے کیا فرمایا اس کو کہ کھا، اور اس نے کہا جی میرا تو نفلی روزہ ہے، میرا روزہ نفلی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایام 20 کا روزہ پھر رکھ لیتے. ہاں جی، تو وہ زیادہ ثواب تھا کیونکہ وہ نبی کی سنت ہے. تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. آپ یہاں حاشیے میں دیکھیں گے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ نے غالباً روزہ رکھا تھا، اور ان کو کس نے کھانا پیش کیا، اچھا کھانا، تو انہوں نے روزہ توڑ دیا، اچھے کھانے کے لیے توڑ دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ نفلی روزہ جو ہے آپ کسی وقت بھی توڑ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہی لازم آئے گا نا کہ اس کی جگہ روزہ رکھ لے، اس کے توڑنے میں گناہ نہیں ہے. اگر کوئی ویلڈ ریزن ہو، چاہے کھانے کا ہو، میزبانی کا ہو، کوئی بھی ریزن ہو، آپ توڑ سکتے ہیں. تو اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ایام میں 20 کے روزے رکھنے چاہیے جو حضور نے فرمایا. دوسرا، خرگوش جو ہے احناف کے نزدیک حلال ہے کیونکہ حضور نے حکم دیا صحابہ کو کہ کھاؤ، اور شیعہ تو صحابہ کے دشمن ہیں، اس لیے جو ہے جو صحابہ کے لیے چیز جائز ہو ان کے لیے تو وہ ناجائز ہو جاتی ہے. اس لیے شیر احناف جو ہے نا ریبٹ کو نہیں کھاتے، ان کے نزدیک حلال نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ نفلی روزہ ضیافت کے لیے توڑ سکتا ہے احناف کے نزدیک، اور پھر اس کی قضا واجب ہے، اس لیے حدیث چلائی. جی. ابو حنیفة عن عبد الله عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مکتوم فانه يؤذن وقد حلت الصلاة. یہ آگے سے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے. اس میں امام صاحب ایک مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھیں. ایک حضرت بلال اذان دیتے تھے، ایک حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے وہ دیا کرتے تھے. لوگوں میں مشہور ہے حضرت بلال حضور کے مؤذن تھے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے ان کا کسی کو سوائے ان کی جو حدیثیں پڑھتے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں. تو حضرت بلال جب اذان دیتے پہلے، اور دوسری اذان حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دیتے. تو اب جو ہے نا اس میں اختلاف یہ پڑا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر کی اذان ٹائم سے پہلے دینا جائز ہے. یعنی اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر کا ٹائم ابھی داخل نہیں ہوا اور فجر کی اذان دینا جائز ہے. دلیل کیا ہے کہ حضرت بلال دیا کرتے تھے. ہمارے نزدیک فجر کی اذان ٹائم سے پہلے دینا جائز نہیں. ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ یہی دلیل ہے ہمارے پاس بھی. کیوں کہ حضرت بلال اذان دیتے تھے اور جو وہ دیتے تھے لوگوں کو کہ جاگ پڑو، روزے کا ٹائم ہو گیا ہے، کھانا پکا لو، کھا لو. ہاں جی، وہ لوگوں کو جگانے کے لیے، جیسے وہ نکارا نہیں بجاتے، ہاں جی، یا لوگوں کو ڈھول کھڑکاتے ہوئے جو گلیوں میں لوگ پھرتے ہیں کہ جاگو جاگو روزے کا ٹائم ہو گیا. یہ حضرت بلال کی اذان کا مطلب تھا. یا وہ جو
کیا وہ جو سائرن بجتا ہے لوگوں کو جگانے کے لیے، اور دوبارہ سائرن بجتا ہے کہ اب روزے کا ٹائم بند ہو گیا. تو پہلی اذان جو تھی حضرت بلال کی وہ لوگوں کو جگانے کے لیے ہوا کرتی تھی، اور دوسری اذان عبداللہ ابن مکتوم کی جو ہوتی تھی وہ روزے کے بند کرنے کے لیے ہوا کرتی تھی، کیونکہ حضرت بلال اذان دیتے تھے ٹائم سے پہلے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا، یہ دیکھیں حدیث پاک ہے ہاں جی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ حضرت بلال نے اذان دی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، تو نے ٹائم سے پہلے اذان دی ہے، اعلان کر لوگوں میں کہ میں نے ٹائم سے پہلے اذان دی ہے. دیکھو نا حضرت عبداللہ بن عمر سے، ان بلال اذن قبل طلوع الفجر، انہوں نے صبح سے پہلے اذان دی. فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجع، جا واپس جائیں اور پھر جا کر اسی طرح لوگوں میں اذان آواز دیں کہ ان لبد قد ناما، ہاں جی وہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اذان پہلے ٹائم سے دے دی اور لوگوں یہ تمہیں جو ہے نا جگانے کے لیے یا متنبہ کرنے کے لیے میں اذان دی. تو اس کا مطلب یہ کہ جب حضور نے ان کو واپس بھیجا کہ اپنی غلطی کا اظہار کرو لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو کہو کہ میں نے ٹائم سے پہلے اذان دی. تو اذان جو ہے وہ جگانے کے لیے کوئی اور الفاظ استعمال کر لو، لیکن اذان اس طرح کی نہ دو. لیکن آج کل بھی سعودی عرب میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک تہجد کی اذان بولتے ہیں اور ایک جو ہوتی ہے بعد میں اذان ہوتی ہے. تو جو یہ حضرت بلال کی اذان جو ہوا کرتی تھی وہ ٹائم سے پہلے ہوتی تھی لوگوں کو جگانے کے لیے. تو چونکہ اب اور سب بہت سارے طریقے نکل آئے ہیں، اس لیے اذان نماز سے پہلے امام صاحب کے نزدیک جائز نہیں ہے. ہاں جی، اور جو ہے ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوا. دوسرا حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو تھے وہ نابینا تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ٹائم ہوا یا نہیں ہوا. لوگ ان کو کونیاں مارتے، کہتے عبداللہ کھڑے ہو اذان دو، فجر ہو گئی فجر ہو گئی فجر ہو گئی. ہاں جی، تو پھر وہ اٹھ کر اذان دیتے تھے. وہ تھی جو فجر کے بعد یعنی اذان ہوتی تھی کہ فجر کا ٹائم داخل ہو گیا اور روزہ بند ہو گیا. تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان بلال ینادی بلیل، بلال اذان دیتا ہے رات کو، تو اس کی اذان دینے کے بعد فَقُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاتے رہو پیتے رہو حتیٰ کہ جب اذان دیں عبداللہ ابن مکتوم وہ ٹائم صحیح ہے. فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، وہ اذان دیتے اس وقت اذان دیتے ہیں وقت حلت الصلاۃ، جب نماز پڑھنے کا ٹائم ہو جاتا ہے، یعنی وہ اذان دیتے ہیں جب پاؤں پھٹ جاتی ہے. اور بلال دیتے ہیں اذان پہلے. اذان کی بلال کا خیال نہ کرو، بلال اذان کا خیال نہ کرو، کیونکہ وہ جو ہے نا ٹائم سے پہلے اذان دیتے ہیں. وہ کھاتے پیتے رہو، وہ تمہیں جگانے کے لیے اور تیار کرنے کے لیے اذان دیتے ہیں. عبداللہ بن مکتوم کی اذان کا خیال رکھو کہ اس کے بعد نہ کھاؤ نہ پیو. جی. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی السوار ویقال له ابو السوداء سورا، ابو سورا ویقال ابو السوداء. اچھا، بال کتاب میں ابو سودا ہے، وهو سلمی وهو السلمي عن ابن حاضر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة وهو صائم، وفي رواية قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة وهو محرم صائم، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وعطى الحجام أجره ولو كان خبيثا ما أعطاه. یہاں ایک مسئلہ امام صاحب ایک اور نیا مسئلہ یہاں سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پچھنے لگواتے ہیں نا، پچھنے سینگ ہی لگواتے ہیں، یہ جو کپنگ کہتے ہیں، ہاں ہجامہ جس کو بولتے ہیں، اس کو اردو میں پچھنے بولتے ہیں اور سینگی بھی بولتے ہیں. وہ سینگ ہوتے ہیں نا، سینگ، تو وہ لگواتے ہیں اور اس سے خون نکالتے ہیں. اس کو حجامہ آپ کو یہاں عربی لوگ جو اس کو حجامہ بولتے ہیں، وہ تو عربی کا لفظ ہو گیا نا حجامہ، لیکن اردو میں اس کو پچھنے بولتے ہیں یا سنگی بولتے ہیں، پنجابی میں سنگی لگواتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگوایا کرتے تھے، یا آپ نے پڑھا ہوگا انگلش میں کہ یہ کون سے دن یا کون سی تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگواتے تھے اور اس سے بیماری دور ہو جاتی تھی. تو اس سے چونکہ خون نکالتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سنگی لگوانا، پچھنے لگوانا، حجامہ روزے کی حالت میں جائز ہے یا نہیں. حنفیوں کے نزدیک جائز ہے. اور اسی سے ایک مسئلہ آج لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے یہ جو بلڈ نکالتے ہیں روزے کی حالت میں،
یہ بلڈ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. ہاں جی. تو یہ مسئلہ بھی ثابت ہے. جب پچھنے جائز ہیں، حجامہ جائز ہے، سنگی جائز ہے، جو ایک ہی لفظ ہے، تو خون دینا بلڈ ٹیسٹ کے لیے یہ بھی جائز ہے. اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. کیونکہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے بلڈ لینا، ایک ہے بلڈ دینا. جو بلڈ سنگی سے بلڈ نکلتا ہے، اندر نہیں جاتا. جب آپ جب ٹیسٹ کراتے ہیں اپنے بلڈ کو شوگر کے لیے یا باقی مرضوں کے لیے، تو بلڈ نکلتا ہے نا، بلڈ اندر نہیں جاتا. تو بلڈ لینا جو ہے، یعنی نکالنا ٹیسٹ کے لیے یا سنگی کے لیے یا حجامہ کے لیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اختلاف جو ہے نا کہ بلڈ دینے میں ہے کہ جب آپ بلڈ دیتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بلڈ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. ایک یہ مسئلہ ثابت ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا نائی کے یعنی حجام کے کاروبار کو حرام قرار دیا تھا. تو ابتدا میں جو حدیثیں ہیں اس میں یہ کہ حجام کو آپ مزدوری دیں تو حجام کی مزدوری حرام کی مزدوری ہے. یعنی تو وہ حدیث منسوخ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی اور جو اس کو دیا وہ پھر حرام نہیں ہے. ابتدا میں آپ نے کسی وجہ سے دو تین چیزیں حرام قرار دی تھی. کتے کی بیع حرام قرار دی تھی، اور حجام کو جو مزدوری دینا، کیونکہ اس کا کام جو تھا یہ حرام کا کام ہے، ناجائز کام ہے، اس لیے آپ نے اس کو مزدوری کو منع کیا تھا. بعد میں آپ کو اس کو جائز قرار دے دیا اور آپ نے خود بھی اس کو عطا فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حرام ہوتا تو آپ اس کو مزدوری کیوں دیتے؟ تو وہ حکم منسوخ ہے. کچھ احکام ایسے ہیں جو ابتدائی اسلام میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناجائز کہا تھا، بعد میں جب وہ چیز ختم ہو گئی تو آپ نے اس کو حلال قرار دے دیا. سمجھ آئی نا؟ تو اس لیے جو ہے نا، جیسے آپ نے کتوں کو مارنا پہلے حلال قرار دیا تھا، کتے مار دو، یاد ہے نا آپ کو؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کتے مار دو، تو مدینہ پاک میں کتے مار دیے گئے. لیکن بعد میں آپ نے اس کو جو ہے نا منع کر دیا کہ نہیں مارو آپ نے. ہاں جی. اور اس کا ریزن کیا تھا؟ وہ بھی کوئی نہ کوئی وجہ تھی. حضرت عدی بن حاتم طائی کا بیٹا حضرت عدی جو تھے وہ آپ کے پاس آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتوں کے مارنے کا حکم دیتے ہیں، تو کتوں کو تو ہم شکار کرتے ہیں کتوں سے. ہاں جی. تو وہ آیت نازل ہوئی نا، یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات، کہ معلم کتا جو ہے یعنی شکاری کتا جس کو آپ سکھا لیں، پھر اس کا شکار بھی جائز ہے. ایون شکار اگر مر جائے تو آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کتے کا مارا ہوا شکار جو ہے اگر مر جائے تو آپ کے لیے وہ حلال ہے. یہ قرآن مجید کا حکم ہے. ہاں جی. تو آپ نے پھر کتوں کو مارنے سے منع کر دیا. تو کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے ہر بات میں. اسی طرح جو نائی ہے اس کی اجرت جو تھی وہ حرام تھی. نبی کریم علیہ السلام نے اس کو حرام قرار دیا، لیکن اس کو آپ نے بعد میں منسوخ کر دیا. تو یہ حدیث اس بارے میں چلائی ہے کہ نائی جو ہے اب آپ کو جو حجامت بناتا ہے آپ اس کو اجرت دے سکتے ہیں. پہلے حکم تھا کہ حرام ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی ریزن تھا، اب آپ نے فرمایا کہ حلال ہے. تو وہ حدیث منسوخ ہے. اگر آدمی یہ کہے کہ کوئی حدیث منسوخ نہیں، کوئی آیت منسوخ نہیں، تو حدیث میں ہے کہ نائی کو آپ کو اجرت جو دیتے ہیں یہ حرام ہے. آج کون سا آدمی ہے جس کو جو آپ کی حجامت بنائے اور آپ اس کو نہ دے؟ سب سے مہنگا تو حجام کا کام ہے. اور پھر آپ کو مسلمان بنا کے رکھتا ہے تو وہ نائی رکھتا ہے. اگر وہ آپ کے بال نہ بنائے تو آپ کے بال کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں. تو اس لیے نا اس کو جو ہے نا اس کی اجرت حلال ہے، اس کا کام ٹھیک ہے، اس کو نفرت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث حضرت امام صاحب حضرت ابو سوار سے، اور ان کو ابو سورا بھی کہا جاتا ہے، اور بعض حدیثوں میں ان کا نام جو ہے نا ابو سودا بھی آیا ہے ان کی کنیت. اور یہ سلمی ہے، سلمی قبیلے سے ہیں، اس لیے آپ کو سلمی کہا جاتا ہے. تو ابو سورا بھی کہا جاتا ہے، ابو سودا بھی کہا جاتا ہے، ابو سوار بھی کہا جاتا ہے، ان کو سلمی بھی کہا جاتا ہے. یہ ابی سوار کا نام جو تھا یہ کوئی اور تھا، غالباً ان کا نام کیا تھا؟ ہاں، عبداللہ بن قدامہ بن اسرا بصری، ان کا نام تھا عبداللہ. ان کا ابو سوار، ابو سورا، ابو سودا، سلمی ان کو کہا جاتا ہے. ہاں جی.
عمر بن عمران ہندی کوفی، یہ بھی ان کا نام ہے، بہت سارے نام ان کے نام ہے. ہاں جی، تو ان کو جو ہے نا یہ حضرت ابن حاضر سے جو قاضی تھے ان سے، اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا کاہا مقام پر. یہ مقام کا نام ہے. کاہا مقام پر آپ نے سینگ لگوائی، یعنی آپ نے حجامہ کرایا جو سینگ لگوا کر خون نکالتے ہیں. وہ صائمن، اور آپ روزے کی حالت میں تھے. ہاں جی، ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حجامہ کرایا کہا کے مقام پر، اور آپ محرم بھی تھے اور صائم بھی تھے، روزے کی حالت میں بھی تھے اور احرام کی حالت میں بھی تھے. ایک روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حجامہ کرایا اور آپ نے حجام کو اجرت عطا فرمائی، یعنی اس کو آپ نے اس کو پیسے دیے، مزدوری دی اس کو. وَلَوْ كَانَ خَبِيثًا، اگر اس کا کام حرام کا کام ہوتا اور غلط کام ہوتا، خراب کام ہوتا، ما آتا ہو، آپ اس کو کیوں دیتے؟ تو جو آپ نے پہلے فرمایا نا کہ اس کی اجرت جائز نہیں، وہ حدیث منسوخ ہے. فرمایا تھا آپ نے، لیکن وہ حدیث منسوخ ہے، اس کا حکم ختم ہو گیا. تو اب 3 مسئلے ثابت ہوئے. ایک تو یہ کہ حجام کی اجرت حلال کی اجرت ہے، اگر وہ اجرت لیتا ہے تو اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے. ایک بات، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے خود اس کو دی ہے. اگر اجرت ناجائز ہوتی تو آپ اس کو اجرت مزدوری کیوں دیتے؟ تو اس کا کام ٹھیک ہے، اس کی اجرت لینا جائز ہے. ایک یہ مسئلہ ثابت ہوا. اور پہلی حدیث جو ہے کہ اس کا کام ٹھیک نہیں ہے، اس کو دینا ٹھیک نہیں ہے، وہ حکم ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا. ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ روزے کی حالت میں جو ہے نا حجامہ کرانا یا سینگی لگوانا یہ جائز ہے. اسی طرح اس سے یہ حکم بھی ثابت ہوا کہ آج کل جو نیا طریقہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے روزے کی حالت میں خون لیتے ہیں، اس کو بلڈ لیتے ہیں لیب کے لیے، یہ بھی جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ احرام کی حالت میں بھی آپ خون لے سکتے ہیں. جی آگے چلیے. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی سفیان عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدما قال افطر الحاجم والمحجوم. اب دیکھو نا، یہ حدیث پہلے کیا آ گئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو احتجم نبی کریم علیہ السلام نے حجامہ کرایا، یعنی آپ نے سینگی لگوائی. ہاں جی، یہ کب تھا؟ بعد ما قال، جو آپ کی پہلی حدیث تھی کہ جب کس نے پوچھا کہ جی فلاں آدمی نے حجامہ کرایا، آپ نے فرمایا لگانے والا بھی اور جس کو لگایا گیا ہے دونوں کے روزے ختم ہو گئے. تو یہ اس کے بعد ہے، یعنی حکم بدل گیا. پہلی حدیث کیا ہے کہ آپ نے فرمایا جب کس نے کہا نا کہ فلاں آدمی نے حجامہ کرایا ہے، فرمایا جس نے حجامہ کرایا ہے یا جس نے کیا ہے دونوں کو روزہ ختم ہو گیا. تو یہ پہلے کا حکم ہے. اس کے بعد آپ نے احتجم النبی، اس کے بعد آپ نے حجامہ کرایا. تو یہ حدیث ناسخ ہے اور پہلی حدیث منسوخ ہے. یعنی آپ نے پہلے حکم دیا تھا کہ جس نے حجامہ کیا ہے یا کرایا ہے دونوں کو روزے ختم ہو گئے. یہ حکم منسوخ ہے، یہ پہلی حدیث ہے. اور اس کے بعد آپ نے احتجام النبی اور نبی کریم علیہ السلام نے حجامہ کرایا، یہ حدیث ناسخ ہے. اب جائز ہے، پہلے نجائز تھا جب آپ نے حکم فرمایا، اب جائز ہے، اب کرا سکتے ہو. جی. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن الزہری عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو صائم. وفي روایت قال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اخبرني ابن شهاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو صائم ولم يذكر انس رضی اللہ تعالی عنہ. اب دیکھو نا، یہ بھی حدیث ہے کہ پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ حجامہ کرانے سے کرانے والے کا بھی روزہ ٹوٹ گیا، کرنے والا کا بھی روزہ ٹوٹ گیا. لیکن اب کیا ہوا کہ دیکھ لو کہ حضرت انس سے حدیث مروی ہے. امام ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں. امام ابن شہاب زہری جو ہے امام زین العابدین کے شاگرد ہیں، ان سے حدیث لیتے ہیں. اور امام صاحب نے امام زہری سے حدیث لی. اور یہ امام زہری جو ہیں یہ امام احمد بن حنبل کے استاد بھی ہیں. تو انہوں نے امام صاحب نے امام زہری سے روایت لی. انہوں نے حضرت انس بن مالک سے روایت لی کہ نبی کریم علیہ السلام نے حجامہ کرایا، احتجام سینگی لگوائی آپ نے، وہ صائم، آپ روزے کی حالت میں تھے. ہاں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں تم بلڈ ٹیسٹ کرا سکتے ہو، کوئی بلڈ لے تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اور ایک روایت ہے کہ امام صاحب نے فرمایا
مجھے ابن شہاب زہری نے یہ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا، ہاں جی، اور وہ روزے کی حالت میں تھے، اور اس حدیث میں حضرت انس کا ذکر نہیں ہے۔ ابن شہاب نے ڈائریکٹ کہہ دیا امام صاحب کو کہ آپ نے جو ہے نا حجامہ کرایا ہے، اور اس میں انس کا ذکر نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹ حضرت امام صاحب نے زہری سے پوچھا، اور زہری نے ڈائریکٹ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا ہے، اس میں حضرت انس کا ذکر نہیں ہے سند میں۔ اور جب اعتماد ہو راوی پر، تو اگر وہ کسی کو چھوڑ دے تو یہ اتفاق ہے محدثین کا کہ اگر ایک ایسا راوی ہو جیسے امام ابن شہاب زہری ہیں تو یہ مضبوط راوی ہیں، اگر یہ کسی کو درمیان میں چھوڑ دیں تو حدیث میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی ابو حنیفة رضی اللہ تعالی عنہ عن عطاء عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان يصبح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جنبا من غیر احتلام من غیر احتلام ثم يتم صومه۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ امام صاحب جو ہے نا ایک مسئلہ نیا شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں، حضرت عطا سے امام ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، حضرت عطا حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام صبح کو اٹھتے، صبح کرتے، اور آپ جنبی ہوتے، یعنی آپ کو غسل کی ضرورت ہوتی، من غیر احتلام، احتلام نہیں، آپ جنبی ہوتے، اور آپ اپنے روزے کو مکمل فرماتے، روزہ جو ہے آپ اس کو جنبی حالت میں اٹھتے اور آپ پھر غسل کرتے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ روزے کو مکمل فرماتے۔ یہاں یہ مسئلہ دو مسئلے ثابت ہو رہے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے یعنی آپ کو غسل کی حاجت ہوتی، لیکن غسل کی عادت انسان کو دو صورتوں میں ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کو احتلام ہو جائے، یعنی خواب آئے، خواب میں آدمی جو دیکھے کہ میں نے بیوی سے یا کسی سے جماع کیا ہے اور ڈسچارج ہو جائے اور اس کو غسل کی حاجت پڑے، ایک یہ صورت ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے بستری کرے اور اس کو غسل کی حاجت پڑے۔ اب یہاں امام صاحب جو ہے نا یہ آیا نا کہ واہ جنبن میں غیر احتلام، آپ کو غسل کی حاجت تھی، جنبی تھے، لیکن آپ کو احتلام نہیں ہوا۔ مسئلہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو احتلام ہوتا ہے انسان کو، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی شیطان انسان کے خواب میں آتا ہے اور وہ جو ہے کسی عورت کو پیش کرتا ہے یا کوئی صورت ایسی پیش کرتا ہے جس سے انسان کو احتلام ہو جاتا ہے۔ تو حدیث پاک یہ بتاتی ہے کہ آپ جنبی تھے، مائی صاحبہ فرماتی ہیں، لیکن آپ کو احتلام نہیں تھا، کیونکہ احتلام ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، اور شیطان نبی پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جنبی تھے، لیکن جنبی کیسے تھے؟ آپ نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی تھی، یعنی آپ اس طرح سے آپ کو غسل کی ضرورت پڑی۔ یہ نہ سوچنا کہ نبی کو احتلام ہوا ہے، کیونکہ شیطان نبی پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے کہ شیطان ان کو احتلام کی صورت پیش کرتا ہے، نبی کو احتلام نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان ان پر جو ہے حملہ نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام جنبی تھے، آپ نے غسل کی حاجت تھی آپ کو، لیکن احتلام کی حالت میں نہیں تھی۔ آپ نے ہم بستری کی بیوی سے، جس سے آپ کو غسل کی حاجت پڑی، آپ کو احتلام نہیں ہوا۔ اچھا، ثم یتم صوم، دوسرا مسئلہ یہ ثابت کیا کہ ابھی جو ہے نا آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا لیکن ابھی غسل نہیں کیا تھا، تو غسل نہ کر کیا اور روزہ رکھنا، یہ حالت بھی جائز ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آدمی تھا، اس کو احتلام ہو گیا، یا آدمی نے بیوی سے ہم بستری کی، وہ سو گیا، اب اٹھا ایسے وقت میں کہ روزے کا ٹائم بالکل تھوڑا ہے، تو یہ امت کے جواز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا کہ روزہ کے ٹائم اگر تھوڑا ہے تو اٹھ کر کیا کرے؟ اب اگر غسل کرتا ہے تو کھانے کا ٹائم گزر جاتا ہے، ہاں جی، یا اس کا ٹائم آلریڈی گزر چکا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اگر تو ٹائم تھوڑا ہے فجر کو کہ غسل کرتا ہے تو کھانے کا ٹائم گزر جاتا ہے، پھر سارا دن بھوکا پیاسا رہنا مشکل ہے، تو وہ کیا کرے؟ کلی کر لے، گرگرا کر لے، ناک میں پانی اچھی طرح چڑھا لے اور منہ ہاتھ دھو کرنا، کھانا کھا لے، پانی پی لے، اور اس سے پھر روزہ رکھ لے،
اس کا روزہ ہو جائے گا، اور جب فجر ہو تو اس کے بعد غسل کر لے تو پورا روزہ اس کا جو ہے نا پورا دن گزار لے اس کا روزہ. کوئی جنبی حالت میں کھانے پینے سے کوئی حرج نہیں. جب اس نے منہ دھو لیا، کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا، تو وہ اس لیے ڈالے کہ گرگرہ کرنے سے، ناک میں پانی ڈالنے سے اس کے یہ 2 فرض مکمل ہو گئے، گرگرہ کرنے والا اور ناک میں پانی ڈالنے والا. باقی رہ گیا 3 دفعہ جسم پر پانی ڈالنا، وہ بعد میں ڈال لے. ہاں جی، روزے کی حالت میں وہ گرگرہ نہیں کر سکتا کیونکہ پانی اندر جانے کا خطرہ ہے. ناک میں اوپر پانی چڑھانا کہ جہاں تک یہ ہڈی تک پانی پہنچے، غوطہ آ جائے، روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے. اس لیے یہ روزہ رکھنے سے پہلے منہ گرگرہ کر لے، ناک میں پانی ڈال لے تو روزہ رکھ لے، اور نماز پڑھنے سے پہلے غسل کر لے تو اس کا روزہ مکمل. یہی فرما رہی ہے کہ آپ نے جنبی حالت میں بغیر احتلام کے آپ جنبی تھے تو آپ نے کیا کیا؟ ثم یتم صومہ، آپ نے روزہ رکھ لیا، اس روزے کو شام تک آپ نے مکمل کر دیا. یعنی آپ نے اس وقت پہلے غسل نہیں کیا کھانے سے پہلے کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا، تو آپ نے بعد میں غسل کیا نماز سے پہلے. نماز تو آپ جنبی حالت میں نہیں پڑھ سکتے نا، تو روزہ آپ نے رکھ لیا. تو اس کا مطلب وضو مسئلہ بتانے کا مطلب یہی ہے کہ جنبی حالت میں انسان روزہ رکھ سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، یہ بتانے کا مقصد ہے. لیکن کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ اس لیے بہتر ہے کہ روزے کی حالت میں وہ نہیں کر سکتا. جی. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن حماد بن ابی سلیمان عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يخرج الى صلاة الفجر ورأسه يقطر ماء من غسل جنابة وجماع ثم يظل صائما. اب یہ مسئلہ امام صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صبح کو اٹھتے اور ان کو جو ہے نا غسل کی حاجت ہوتی، تو غسل کی حاجت ہوتی تو آپ جو ہے نا فجر کے وقت جب نماز پڑھانے کے لیے جاتے تو اس وقت غسل کرتے، اور جب بھی مسجد میں جاتے تو آپ کے جو ہے نا بالوں سے پانی کے قطرے گرتے، یعنی لوگوں کو پتہ چلتا کہ آپ ابھی غسل فرما کر آئے ہیں. اور غسل جنابت ہوتا تھا وہ آپ کے، یعنی جب آپ کو غسل کی حاجت ہوتی تو آپ بہت ارلی غسل نہیں کرتے، آپ آرام فرماتے رہتے. تو جب نماز کے لیے جاتے تو نماز سے پہلے غسل کر کے جاتے، پتہ چلتا کہ آپ ابھی غسل کر کے آئے ہیں. یعنی یہ امت کے لیے ساری سہولتوں کی بات ہے. جس نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی، جس نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی، اس کے احکام دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں. تو آپ جو بھی کام کرتے ہیں امت کی بھلائی کے لیے، امت کی بہتری کے لیے کرتے ہیں. کہ کوئی آدمی جو ہے اس کو اگر غسل کی حاجت تو وہ سویا رہے، اور جو بھی ہے اس کے حالات دنیا کے مختلف ہوتے ہیں، کبھی پانی گرم نہیں ہوتا، کبھی پانی گھر میں نہیں ہوتا، کبھی کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں، تو جب اس کو آسانی محسوس ہو اس وقت وہ غسل کر لے، لیکن نماز سے پہلے غسل کرے، نماز کو ضائع نہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک آپ غسل نہ فرماتے. جب نماز کا ٹائم ہوتا تو مسجد میں جانے سے پہلے غسل کرتے. لوگ دیکھتے کہ آپ کے جسم سے پانی کے قطرے سر سے بہہ رہے ہیں، ہاں جی، اور آپ اس وقت مسجد میں جاتے کہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ ابھی ابھی آپ تازہ غسل کر کے آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ارلی اگر ضرورت آپ کو نہ ہو، ٹائم نہ ہو، کوئی اور وجہ ہو، سردی ہو، پانی نہ ہو، پانی گرم نہ ہو، کوئی بھی ایسا ریزن ہو، تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنا ارلی جو ہے آپ غسل کریں. آپ اس وقت غسل کر کے مسجد میں جا کر نماز پڑھ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جواز کے لیے. لیکن اگر آپ جب آپ کو ضرورت ہو، جنبی ہوں، آپ فوراً غسل کر لیں، وہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ اس وقت غسل کر لیں تاکہ آپ آرام سے سارے کام سر انجام دے دیں. لیکن اگر آپ دیر سے بھی غسل کریں نماز سے پہلے تو کوئی حرج نہیں. ہاں جی، حضرت ابو حنیفہ، حضرت عماد سے، وہ ابی سلیمان سے، وہ ابراہیم سے، وہ حضرت اسود سے، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو آپ کا سر میں جو ہے پانی کے قطرے گر رہے ہوتے تھے جب آپ غسل جنابت کرتے تھے. یہاں بھی یہ فرمایا کہ غسل جنابت ہوتا تھا، نبی کو احترام نہیں ہوتا. وہ جماع کا لفظ فرمایا، یہ عطف تفسیری ہے. یہ غسل جنابت و جماع ہے، واو جو ہے نا یہ عطف تفسیری ہے. تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ آپ کو جو جنبی ہوتے تھے وہ اپنی بیوی سے جماع کرنے کی وجہ سے آپ جنبی ہوئے،
نہ کہ احترام کی وجہ سے ہوئے. عطف جو عطف ہوتا ہے نا یہ مغایرت کا نفع دیتا ہے، یعنی پہلے کا حکم اور ہے پچھلے کا حکم اور ہے. جیسے آیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ عطف جو ہے نا یہ عطف تفسیری نہیں ہے. اکثر علماء اور زیادہ علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ عطف جو ہے یہ مغایرت چاہتا ہے کہ نور اور ہے کتاب اور ہے. نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. یہ عطف اصل ہے، یعنی حقیقی جو ہے یہ وہ ہے کہ عطف جو مغایرت کو چاہتا ہے. یہاں عطف تفسیری ہے، بعض نے وہاں بھی تفسیری کہا ہے، بعض نے کہا نور و کتابن میں عطف تفسیری ہے، انہوں نے کہا نور سے مراد بھی حضور ہے کتاب سے مراد بھی حضور ہے. اور بعض نے کہا عطف تفسیری ہے، نور سے مراد بھی کتاب ہے اور کتاب مبین سے مراد ہی قرآن ہے. لیکن بہرحال تفسیری ہو تو وہ تفسیر کر رہا ہے، پہلے کی دوسری سیم چیز ہوتی ہے. اور یہاں جو ہے یہاں تفسیری ہے کہ آپ کو جنبی ہوئے تھے لیکن کس وجہ سے ہوئی؟ جماع سے ہوئی، یعنی احترام سے نہیں ہوئے. تو ثم یظل صائما، آپ نے غسل کیا جنابت کا اور پھر ثم یظل صائما یعنی پھر سارا دن آپ روزے سے رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ روزے کی حالت میں آپ نے غسل کیا، روزہ رکھنے سے پہلے غسل نہیں کر سکے. ابو حنیفة رضی اللہ تعالی عنہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخرج للفجر ورأسه يقطر ويظل صائما. وہی حدیث پاک ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ تھے، آپ فجر کے لیے نکلے آپ اور آپ کا سر سے قطرے گر رہے تھے غسل کی وجہ سے کہ آپ غسل تازہ غسل کر کے رہے. وَيَظِلُّ صَائِمًا اور پھر آپ پورا دن روزے کی حالت میں رہے. جی وبإسناده كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقبل نساءه في رمضان. آگے ایک اور مسئلہ آپ چلانے چاہتے ہیں جو ہے امام صاحب، اسناد وہی ہے جو پچھلا اسناد ہے، نہیں یعنی سند وہی ہے، وہی حضرت ابراہیم ابو حنیفہ نے حماد سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے عائشہ صدیقہ ام المومنین سے روایت کیا. لیکن مسئلہ کیا چلانے چاہتے ہیں کہ رمضان شریف کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کو بوسہ دیتے تھے، پیار سے محبت سے. یعنی جیسے خاوند اپنی بیوی کو بوسہ دیتا ہے، جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بوسہ دیتے تھے. مسئلہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آدمی جو ہے نا روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے پیار محبت کے ساتھ بوسہ کر سکتا ہے، اس کو گلے لگا سکتا ہے اور اس میں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کی وضاحت کیا ہے؟ وضاحت سن لیجیے. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا اپنی ازواج مطہرات کو، اور یہ جو ہے نا آپ نے امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی. اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ احادیث جیسے آگے آ رہی ہیں کہ جس آدمی کو اپنے اوپر بھروسہ ہو کہ وہ بیوی سے بوسہ لیتے ہوئے پیار کرتے ہوئے روزہ توڑے گا نہیں، اس کے لیے جائز ہے. ہاں جی. اور پھر حدیثیں آتی ہیں کہ بوڑھوں کے لیے جائز ہے، کیونکہ بوڑھے جو لوگ ہیں نا ان کو ایک تو ان کی عمر گزر جاتی ہے اسی حالت میں کہ وہ انہوں نے ساری زندگی اپنی جو ہے نا گزاری ہے ازواج اپنی بیویوں کے ساتھ، تو ان کو کنٹرول ہوتا ہے، ویسے بھی ان کا سسٹم تھوڑا سلو ہوتا ہے، تو وہ روزہ ان کا ٹوٹتا نہیں ہے. اس لیے ان کو اجازت ہے. نوجوانوں کو اجازت نہیں ہے کہ نوجوان غلطی کر سکتا ہے، ان کی جو ہے نا جو ہے وہ روزہ توڑ سکتے ہیں، اس لیے نوجوانوں کو اجازت نہیں، بوڑھوں کو اجازت ہے. اور دوسرا بھی اگر کوئی نوجوان بھی ہو تو اس کو اجازت ہے جس کو اپنے جسم پر کنٹرول ہو. مین چیز یہ ہے کہ جس کو کنٹرول ہو کہ وہ کہیں روزہ توڑ نہ بیٹھے، ان کے لیے جائز ہے. اور جن کو اعتماد نہیں ہے ان کو جائز نہیں ہے. اور فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے کون زیادہ آدمی تھا جو کنٹرول کر سکتا تھا اپنے آپ پر، اور اللہ کی عبادت کو دیکھتے ہوئے کہ ان کو کنٹرول ہے یا توڑنے کا خطرہ ہے، تو نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ تو کوئی شخص نہیں جو کنٹرول کرے. اس لیے آپ یہ کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں اپنی حالت کو، اگر آپ کو کنٹرول نہیں ہے تو آپ بوسہ نہ لیں، اگر کنٹرول ہے تو بوسہ لے سکتے ہو. لیکن پیار کرنا، بوسہ لینا، ہاں جی گلے لگانا، یہ اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا اگر آپ کو کنٹرول ہے. یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی
یہ پڑھی آپ نے حدیث؟ جی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسم سے حضرت عامر شعبی. اس سے اوپر والی پڑھی. اچھا آگے پڑھیں. ابو حنیفة رضی اللہ تعالی عنہ عن الحیثمی عن عامر الشعبی عن مسروق عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصيب من وجهها وهو صائم يعني القبلة. ہاں جی امام صاحب حضرت حسم سے حضرت عامر سے شعبی سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت مسروق سے. حضرت مسروق جو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہیں. یہ وہ مسروق ہیں جن کے بارے میں مسروق اور مجاہد اور اسود کے لیے علماء نے لکھا کہ جنت بنی ہی ان کے لیے، یعنی ایسے نیک آدمی تھے، یہ جنت بنی ہی ان لوگوں کے لیے. یہ جنت کے لیے تیار کی گئی، جنت ان کے لیے تیار کی گئی. ایسے نیک انسان ہیں امت مسلمہ میں. وہ حضرت عائشہ ام المؤمنین سے روایت کرتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصیب من وجہہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے منہ تک پہنچتے تھے، یعنی بوسہ منہ پر دیتے تھے اور منہ سے پیار کرتے تھے آپ ان کو، اور اس حالت میں کہ آپ روزے سے ہوتے تھے، یعنی قبلہ تھا، یعنی بوسہ دیتے تھے. جو آج کل کے لوگ جیسے پیار کرتے ہیں نا، اس لیے قبلہ کہہ دیا کہ وہ طریقہ نہیں اختیار کرتے تھے جو آج کل لوگ پیاروں میں اختیار کرتے ہیں، بلکہ آپ بوسہ لیا کرتے تھے، قبلہ. ابو حنیفة عن زیاد عن عمرو بن میمونہ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقبل وهو صائم. ابو حنیفہ امام صاحب حضرت زیاد سے، وہ حضرت عمر بن میمون سے، وہ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں ان النبی کانا صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقبل وهو صائم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو، بیویوں کو بوسہ دیتے تھے اس حالت میں کہ روزہ فرض ہو یا نفل ہو، آپ روزے کی حالت میں ہوتے تھے. اب یہاں سے مجھے ایک بات اور یاد آ گئی. رات کو مجھے میرا بیٹا مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ چھوٹی عمر میں شادی کیوں کی. رات کی بات ہے، وقار مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے، کسی دوست نے پوچھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہم نے پڑھی ہے اور ہم آپ کی سیرت کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ کی سیرت بالکل جو ہے بڑی اچھی ہے اور آپ کا ہر بات جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس پر عمل کیا جائے. لیکن ایک بات جو ہے وہ عورت کو پوچھ رہی تھی مجھ سے کہ غیر مسلمہ ہوگی، ابھی مسلمان نہیں ہوگی، کہ آپ کی سیرت مجھے بڑی پسند ہے، لیکن آپ نے آپ کی جو ہے بیوی سے جو چھوٹی عمر میں آپ نے شادی کیوں کی. تو اس کے میں نے کہا کہ بھئی جواب تو بہت ہے، جو ہے اس کے لیے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سوال کس نوعیت کا ہے. اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام شہوت کی وجہ سے آپ نے بیویوں سے شادی کی، تو پھر اس کا جواب اور ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عمر سے عمر کی عورت سے شادی کی، یعنی آپ کی عمر 25 سال کی ہے، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی ہے، اور پھر آپ نے 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے ایک بیوہ عورت کے ساتھ، اور ساری اولاد انہی سے ہوئی آپ کی سوائے حضرت ابراہیم کے، تو شہوت کی آپ کیسے بات کرتے ہو؟ شہوت کی بات ہوتی تو آپ 25 سال کی عمر میں 15 سال کی عمر سے یا 10 سال کی عمر کے لڑکے سے شادی کرتے. آپ نے 40 سال کی عورت سے شادی کی، پھر آپ نے 50 سال تک آپ نے کسی عورت سے شادی نہیں کی، اسی بیوہ عورت کے ساتھ گزارے. پھر 2-3 سال کے بعد جو آپ نے شادی کی تو حضرت سودا سے شادی کی، جن کا جسم بہت بھارا تھا، جو آلریڈی جو تھی بیوہ تھی، ان عورت سے شادی کی. پھر تیسری شادی آپ نے 53 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ شادی کی. تو آپ کہتے ہو کہ آپ نے شہوت کی وجہ سے شادی کی. ہاں جی، شہوت کی وجہ سے شادی. جو آپ نے شادی کی، میں آپ کو بتاؤں، میں نے کہا وہ آپ نے شادی کی تعلیم امت کے لیے. آپ کو ایک ایسی بیوی کی ضرورت تھی جو آپ سے اتنے مسائل حاصل کرتی جو اور کوئی نہیں حاصل کر سکتا تھا، اور وہ امت کو آپ پہنچاتی. آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی 11 بیویاں تھیں، اس کے علاوہ آپ کی ڈونڈیاں بھی تھیں. آپ حدیثوں میں جو یہ حدیث آتی ہے کہ دین کے 2 حصے آپ کو اس حمیرہ سے ملیں گی، حضرت عائشہ صدیقہ سے،
اور ایک حصہ باقی سارے صحابہ سے ملے. آپ کے صحابہ کی تعداد 1,24,000 ہے، اور ان 1,24,000 اور بیوی دیگر ازواج مطہرات سے دین کا حصہ مل رہا ہے، ایک حصہ مل رہا ہے پوری امت کو، اور 2 حصے صرف ایک لڑکی سے مل رہے ہیں، جس کو آپ لڑکی کہتے ہو کہ لڑکی سے آپ نے شادی کی. جب 2 حصے اس سے مل رہے ہیں، ایک حصہ 1,24,000 صحابہ سے مل رہا ہے، تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ آپ نے چھوٹی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ سے شادی کیوں کی، چھوٹی عمر کی حالت میں. اس لیے کہ آپ کو پتہ تھا کہ سارا دین جو ہے میری اس بیوی سے لوگوں کو ملے گا. اور کتنے بڑے بڑے صحابہ، عروہ بن زبیر اور یہ سارے صحابہ، مسروق، اور یہ سارے حضرت عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہیں، اور سارے صحابہ دیوار کے پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ سے علم حاصل کرتے تھے. تو آپ نے جو شادی کی نا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے، وہ اس لیے شادی کی کہ ان کی طبیعت خاص ہے، حضور کے سنتوں کو، یہ حضور کے علم کو یہ سب سے زیادہ حاصل کرتی ہیں. اور پھر حضور کا علم جو ہے انہوں نے کتنے سال، تقریباً 50 سال کے قریب، جو ہے 18 سال کی عمر تھی جب حضور کا وصال ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ کی جو عام روایات میں آتا ہے 18 سال کی عمر میں اگر حضور کا وصال ہوا تو 18 سال سے لے کر کتنے سال ہو گئے جو حضرت عائشہ صدیقہ بعد میں زندہ رہی اور حضور کا علم ان تک پہنچایا. تو حضور نے جو نکاح کیا حضرت عائشہ صدیقہ سے، وہ صرف اور صرف جو ہے تعلیم امت کے لیے تھا کہ میری امت کی عورتیں اور مرد جو ہیں ان کو مسائل کا پتہ چلے. اب یہ دیکھو سارے مسائل جو گھر کے ہیں کہ روزے کی حالت میں بوسہ لینا، روزے کی حالت میں جنوبی حالت میں روزہ رکھنا، یہ سارے مسائل کون بتا رہا ہے؟ یہ کوئی اور عورت تو نہیں بتا سکتی نا، یہ وہ عورت بتا سکتی ہے جو حضور کی جو گھریلو زندگی ہے اس کے بارے میں ساری معلومات ہوں کہ آپ رات کو نفل کیسے پڑھتے تھے، گھر میں تہجد کیسے پڑھتے تھے، اور آپ بیویوں کے پاس کیسے جاتے تھے، آپ رات ان کو جو ہے ہاتھ تقسیم رات کیسے کرتے تھے، آج کس بیوی کے ساتھ، کل کس بیوی کے ساتھ، گھر میں کھانا کیسے کھاتے تھے، جنبی حالت میں آپ روزہ کیسے رکھتے تھے، فجر کی نماز کے لیے جاتے تو غسل کس وقت کرتے تھے. یہ کوئی اور عورت تو نہیں بتا سکتی نا، یہ وہی عورت بتا سکتی جو گھر میں رہے اور جس کی صحت تندرست ہو، خود بیمار نہ ہو، خود بوڑھی نہ ہو، جس کو حضور کے ساتھ سفر کر سکے، حضور کے ساتھ بیٹھ سکے، آپ کے دن اور رات کا مطالعہ کر سکے، آپ کی خدمت کر سکے. یعنی یہ آپ کی جو آپ نے شادی کی تو صرف اس لیے کی کہ امت کو زیادہ سے زیادہ علم پہنچا سکے، اس لیے آپ نے شادی کی. تو آج چونکہ رات کو بات ہوئی تھی مجھ سے، تو میں کہتا ہوں کہ جو بھی کو سنے گا اس کو کم از کم اس چیز کا علم ہو جائے.